آج ہم حقیقت ٹی وی کے ایک بہت ہی دلچسپ تجزیے پر بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں طاقت کا توازن پوری طرح سے بدل چکا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچے اور اس کے پیچھے ان کے دلائل کیا ہیں۔ تجزیے کا آغاز ہی ایک بہت بڑے چونکا دینے والے اعلان سے ہوتا ہے۔ امریکہ کی ساری ایمپائر آج برباد ہو گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، حقیقت میں یہی وہ جملہ ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے جسے حقیقت ٹی وی پیش کر رہا ہے، یعنی ایک سپر پاور کے زوال اور ایک نئی طاقت کے ابھرنے کی کہانی۔ 47 سال، یہ نمبر اس پورے تجزیے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقت ٹی وی کے مطابق یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایران کے خلاف امریکہ کی تقریباً آدھی صدی پر محیط پالیسی کی مکمل ناکامی کا ثبوت ہے۔ یعنی 1979 کے انقلاب سے لے کر آج تک جو بھی پابندیاں لگائیں گئیں، جتنا بھی دباؤ ڈالا گیا، وہ سب حکمت عملی ان کے مطابق آج مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا، وہ کون سا بڑا واقعہ ہے جس نے حقیقت ٹی وی کے مطابق دہائیوں پرانی اس پالیسی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے؟ چلیں اب ذرا اس کے بنیادی دعوے کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ بنیادی دعویٰ۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے سیدھا پیسہ وصول کر رہا ہے، اور یہ پیسہ براہ راست اس کے سینٹرل بینک میں جا رہا ہے۔ اب اس ذریعے کے مطابق یہ اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ایران ان تمام بین الاقوامی پابندیوں کو بائی پاس کر رہا ہے جو سالوں سے اس کی معیشت کو دبانے کے لیے لگائی گئی تھیں۔ اور یہ سب ہو کہاں رہا ہے؟ آبنائے ہرمز میں، جو کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ دنیا بھر کی تیل کی سپلائی کا ایک بہت بڑا حصہ یہیں سے گزرتا ہے، تو ظاہر ہے اس علاقے پر کنٹرول عالمی معیشت کے لیے کتنا اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقت ٹی وی کے مطابق ایران کا یہاں براہ راست فیس لینا ایک گیم چینجر ہے۔ اچھا، تو سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب ہو کیسے رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب امریکی نیوی خود اس علاقے میں موجود ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ذریعہ اس پورے عمل کی کیا وضاحت پیش کرتا ہے۔ ان کے مطابق یہ عمل بہت سیدھا سادہ ہے۔ دیکھیں، جہاز آبنائے ہرمز میں داخل ہوتے ہیں، ایران ان سے محفوظ راستے کے لیے ادائیگی کا کہتا ہے۔ پھر یہ ادائیگیاں روایتی طریقوں سے نہیں بلکہ نئے چینلز کے ذریعے ہوتی ہیں، اور آخر میں پیسہ سیدھا ایران کے بینک میں۔ اور ان کے مطابق جو سب سے حیران کن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ امریکی نیوی کی موجودگی کے باوجود اس پورے عمل کو روکا نہیں جا سکا۔ تو پھر یہ نئے چینلز ہیں کون سے؟ آخر پیسہ روایتی بینکنگ سسٹم سے بچ کر کیسے جا رہا ہے؟ تو یہاں ذریعہ متبادل مالیاتی راستوں کی بات کرتا ہے، جیسے کہ کرپٹو کرنسی، چینی یوان کا استعمال، اور وہ بھی سوئفٹ سسٹم کے بغیر، اور ساتھ ہی چینی کمپنیوں کی مدد۔ ان کے مطابق یہ سب مل کر ایک ایسا راستہ بناتے ہیں جو امریکہ کے زیر اثر مالیاتی نظام کو پوری طرح بائی پاس کر جاتا ہے۔ سمجھیں کہ ایک متوازی معاشی نظام کھڑا ہو گیا ہے۔ اچھا، تو اس مالیاتی تبدیلی کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ حقیقت ٹی وی کے مطابق اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ یہ صرف ایران کے لیے ایک نئی معاشی حقیقت نہیں بنا رہا، بلکہ یہ امریکہ کی وہی 47 سالہ پالیسی، اس کی ناکامی کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ یہ جو نئی آمدنی ہے، ذریعہ اسے ایران کے لیے ایک لاٹری قرار دیتا ہے۔ اور یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ان کے مطابق یہ سیدھا ایران کی فوجی صلاحیت بڑھانے میں لگ رہا ہے، اس کے میزائل اور ڈرون پروگرام کو فنڈ کر رہا ہے، اور خطے میں اس کی طاقت کو مزید بڑھا رہا ہے۔ تو یہ صرف پیسہ نہیں ہے، یہ طاقت خرید رہا ہے۔ اور اپنے اس دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ذریعہ ایک امریکن انٹیلیجنس رپورٹ کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ اس رپورٹ میں مبینہ طور پر یہ مانا گیا ہے کہ ایران کی میزائل فورس، اس کی فضائیہ اور بحریہ، یہ سب نہ صرف برقرار ہے بلکہ کافی طاقتور بھی ہیں۔ اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی پابندیوں کے باوجود ایران کی فوجی طاقت کم ہونے کے بجائے شاید اور بڑھ گئی ہے۔ تو اسی بات سے ہم فوجی صلاحیتوں کے براہ راست موازنے پر آتے ہیں، جیسا کہ حقیقت ٹی وی نے پیش کیا ہے۔ اور یہاں ہمیں ایک بہت ہی واضح تقابل نظر آتا ہے۔ ایک طرف حقیقت ٹی وی کے مطابق ایران ہے جو تیزی سے سستے میزائل بنا رہا ہے، اور اس کی ساری پروڈکشن بھی زیر زمین محفوظ ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ، جہاں میزائل پروڈکشن رکی ہوئی ہے، سپلائی چین کے مسائل ہیں، غیر ملکی پرزوں پر انحصار ہے، اور پروڈکشن کمپنیاں خود مشکلات کا شکار ہیں۔ یعنی ایک ایسی تصویر پیش کی جا رہی ہے جہاں طاقت کا توازن واضح طور پر بدلتا دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس پورے بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟
حقیقت ٹی وی یہاں ایک ایسی دنیا کی تصویر پیش کرتا ہے جہاں عالمی طاقت کا نظام بنیادی طور پر بدل چکا ہے۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کے مطابق بہت سادہ ہے۔ امریکی غلبے کا دور ختم ہو گیا اور اب امریکہ کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ عزت کے ساتھ نکل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک طاقت کا توازن اب ناقابل واپسی حد تک بدل چکا ہے۔ یہ ٹائم لائن جو حقیقت ٹی وی پیش کرتا ہے اس پورے بیانیے کا خلاصہ ہے۔ دیکھیں، کہانی 1979 سے شروع ہوتی ہے جب امریکہ نے پابندیوں کی پالیسی شروع کی۔ پھر یہ ہمیں حال میں لاتی ہے جہاں امریکی نیوی مبینہ طور پر ایرانی فیس وصولی کو روکنے میں ناکام ہے، اور پھر یہ ایک ایسے مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں امریکی کمپنیاں میزائل کی قلت پر ہاتھ کھڑے کر دیتی ہیں، اور آخرکار ایک ایسی دنیا جہاں امریکی احکامات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ ان کے مطابق امریکی زوال کی مکمل کہانی ہے۔ تو حقیقت ٹی وی کا نقطۂ نظر بالکل واضح ہے۔ وہ طاقت میں ایک بہت بڑی ایک ڈرامائی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ تجزیہ ہمیں ایک آخری اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر یہ بیانیہ درست مان لیا جائے تو اس مبینہ نئی حقیقت کا عالمی تجارت اور عالمی سلامتی پر کیا اثر پڑے گا؟